बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। ज़रदारी माफिया के एक MNA और MP के ख़िलाफ़ केस था जिसको सिंध पुलिस ने बचाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। बड़ी अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन आपस में लड़ पड़ी है और एक नुमाइंदा बार एसोसिएशन का वो इमरान खान के हक़ में बयान दे रहा है और दूसरा मुस्लिम लीग नून के हक़ में बयान दे रहा है। और कभी भी बार काउंसिल्स में या बार एसोसिएशंस में ऐसा नहीं हुआ था कि नून लीग या पीपल्स पार्टी के अलावा कोई तीसरी कुव्वत आती और बार एसोसिएशंस उसके साथ खड़ी होती। ये पहली दफ़ा इमरान खान ही थे जो बार काउंसिल्स में घुसे हैं और वहाँ पे जो हजारादारी थी नून लीग की, और ये अदालती ऐवानों में, क्योंकि जो बार एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये जो हमारा निज़ाम इंसाफ है उसमें ये बहुत बड़ा एक हलचल है, क्योंकि एक सदर है और एक सेक्रेटरी है जिसकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। एक कहता है कि इमरान खान ठीक कहता है और इस हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, ये कानूनी हैसियत खो चुकी है। सदर कहता है कि हर हाल में इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में हम बात करेंगे इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी और जो अरसलान खालिद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया को देखता है, उनके दरमियान एक मुबैना जो ऑडियो लीक का मामला था उस पर मरीम नवाज़ के लोग गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तारीख़ी ज़िल्लत मिली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इनके पास कोई बात थी नहीं करने को, दरख्वास्त दायर कर बैठे इमरान खान की फ़ैमिली के ख़िलाफ़, लेकिन वो उनके गले पड़ गई। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं नाज़िम जोखियों कत्ल केस की। नाज़िम जोखियों कत्ल केस में आप जानते हैं कि पुलिस ने पहले दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई। दहशतगर्दी अदालत में जब केस जारी था और अदम एतमाद का मामला आ गया, आसिफ जरदारी ने नाज़िम जोखियों की बेवा को डराया धमकाया, क्योंकि एक वोट बड़ा कीमती था और जो जाम अब्दुल करीम MNA था वो दुबई में छुपा हुआ था। 3 दफ़ा उसने टिकट करवाया वापसी का, वो ना आया और चौथी बार वो कराची उतरा और कराची पुलिस प्रोटोकॉल के साथ उसको इस्लामाबाद लेकर आती है, जहाँ पर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपना जो हक़ है वो इस्तेमाल करता है। उसके बाद जो नाज़िम जोखियों की बेवा है वो मजबूर हो के एक वीडियो पैगाम देती है और वो ये कहती है कि मैं बिक्की नहीं हूँ, लेकिन अब मेरे बस की बात नहीं रही, मामला बहुत आगे चला गया है। और अब आप जानते हैं डेफिनेटली उसको उसकी फ़ैमिली को डराया धमकाया गया होगा और उनको खामोश रहने का कहा गया होगा, बच्चों की धमकी दी गई होगी। तो वो एक गरीब खातून जो अपने खामद को पहले मरवा बैठी है, कत्ल करवा बैठी है, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उस बेचारी ने बयान दे दिया, बयान हल्फी दे दिया और उसमें कहा कि हम इस केस की मज़ीद पैरवी नहीं करना चाहते और ये हमारे मुल्ज़िम नहीं हैं। जो बड़े माफिया से दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म हो गई और उसके बाद केस सेशन अदालत में चला गया। और ये वो कल आसिफ जरदारी कह रहे थे कि इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों पर सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ या मज़ालिम ढाए गए। इनसे कोई पूछे कि अज़ीज़ मेमन को किसने कत्ल किया था, इनसे कोई पूछे कि मुरीद अब्बास कत्ल हुआ कराची के अंदर, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। इनसे कोई पूछे कि जो बाकी नाज़िम जोखियों जैसे लोग थे जिसने एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की थी इनके शाही मेहमानों की, और उसकी बुनियाद पर इस बेचारे की जान ले ली गई थी। इस हद तक ये जालिम दरिंदे हैं कि इनका ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहरहाल पुलिस ने एक रिपोर्ट जमा करवाई जिसको चालान कहते हैं, और उसमें दोनों को, एक जाम अवैस है जो MPA है पीपल्स पार्टी का और एक जाम करीम है अब्दुल करीम जो MNA है, और इन दोनों को माफ़ करके पुलिस ने कहा ये बेगुनाह है, इनके ख़िलाफ़ केस है ही नहीं। रिपोर्ट लेकर आए जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस का नाम केस से खारिज करने की तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा कि किसी को इल्ज़ाम से बरी करना ये तफ्तीशी अफसर का इख्तियार नहीं है। तहरीरी हुक्मनामे में यह कहा गया कि नाज़िम जोखियों कत्ल केस में जाम अवैस को मुकदमे का सामना करना होगा। अदालती हुक्म में कहा गया कि मुल्ज़िम दूदा खान, नियाज सलार, मेराज, सलीम जाहिद और मोहम्मद सुमरो का जुर्म में किरदार साबित होता है। तहरीरी हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि मुलज़मान को केस का सामना करना होगा। नाम के अखराज से मुतल्लिक़ तफ्तीशी अफसर की जो रिपोर्ट है अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया। ये मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के MPA को, MNA को अदालत ने भी कहा कि उसकी हद तक जो किरदार है
جام عبد الکریم کیونکہ وہ موقع پر موجود نہیں تھا۔ اس کی حد تک عدالت نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس کا اخراج رپورٹ بنا کے لائے ہیں اس کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جو اس کا بھائی ہے جام اویس جو خود تشدد کرنے میں ملوث تھا، اس کی حد تک عدالت نے پولیس کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے ان کو کہا کہ وہ قتل کے مقدمے کا سامنا کریں اور عدالت میں پیش ہوں۔ یہ بڑی پیش رفت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کی طرف سے یہ ایک اچھا حکم نامہ ہے جس کی بنیاد پر ان سارے مافیاز کے خلاف کاروائیاں ہوں گی۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ ہے بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سیکرٹری ہیں ایڈیشنل سیکرٹری چودھری ریاست علی گوندل۔ چودھری ریاست علی گوندل صاحب نے ایک آج جاری کیا اعلامیہ۔ انہوں نے کہا کہ تھامس جیفرسن کا ایک کال انہوں نے نقل کیا کہ کسی بھی حکومت کی قانونی مضبوطی کا انحصار عوام کی رائے پر ہوتا ہے۔ چودھری ریاست علی گوندل کا کہنا تھا کہ حالیہ ضمنی انتخابات کے نتائج سے عیاں ہے کہ حکومت اپنی حیثیت کھو چکی ہے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ہی واحد آئینی حل ہے۔ تمام اداروں کو پاکستان کے اس مشکل وقت میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور عوامی رائے کا احترام کرنا ہوگا۔ چودھری ریاست علی گوندل نے کہا کہ ابراہیم لنکن نے کہا تھا کہ عوامی حکومت ہی جمہوریت ہے جو عوام سے ہوتی ہے اور عوام کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اپنا کردار ادا کرے گی۔ یہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں چودھری ریاست علی گوندل سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ جب ہم نے یہ کیونکہ اعلامیہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے آیا تھا، جب ہم نے یہ خبر شیئر کی تو اس کے بعد سب کی طرف سے یہ سوال بھی آیا کہ احسن بھون صاحب کیسے برداشت کر سکتے ہیں جو کہ خود مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں۔ تو میں نے بھی کہا کہ بات تو ٹھیک ہے ان کی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اتنا کہاں آئین اور قانون کی وہ رکھوالی ہو گئی کہ وہ اتنا بڑا ایک جو بیان دے یا اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے، اور اس کے بعد وہی ہوا جس کا ہمیں اندازہ تھا یا امید تھی۔ صدر صاحب جو ہیں ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے احسن بھون صاحب، وہ جلدی سے تشریف لائے اور انہوں نے میڈیا کے ذریعے پیغام دیا کہ جو پریس ریلیز ہے وہ ایک فرد واحد ایک ممبر کی اپنی رائے ہے، جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ان کی اپنی رائے ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بطور صدر میری بھی اپنی رائے ہے اور میں ایک بندہ ہوں جس کی یہ رائے ہے کہ یہ حکومت اپنا ٹینیور مکمل کرے گی۔ کہتے ہیں جی کہ میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہوں، وہ اکیلا آدمی ہے اور اس کی رائے ہے اور وہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا معاملہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یہ چاہتی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت، کیونکہ ان کا اپنا اعظم نذیر تارڑ صاحب تو وزیر قانون لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کہ زندگی میں اس کو دوبارہ موقع ملے نہ ملے، وہ تو وزارت قانون کم از کم 1.5 سال مزید انجوائے کر لے۔ اس کی وجہ سے ان سارے لوگوں کی عیدیں لگی ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں اور یہ اپنی موجیں انجوائے کر رہے ہیں۔ نہ ان کو وکلا کا کوئی پتہ، نہ ان کو نوجوان وکلا کے مسائل کا پتہ، نہ ان کو بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز کے مسائل کا پتہ۔ ایک پارکنگ تک ہائی کورٹ میں دھکے کھا کے ہم صبح جاتے ہیں اور گاڑی پارک کرنی ہوتی ہے تو جو سارے چکر لگانے کے بعد کوئی جگہ ملتی ہے گاڑی پارک کرنے کی، اور یہ ہمارے لیڈرز ہیں جو صرف اور صرف سیاستدانوں کے جو خوشامد میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے نوٹ چھاپ رہے ہیں، اس کے علاوہ عوام الناس کی یا وکلا کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ ایک درخواست دائر کی گئی تھی ارسلان خالد اور بشرا بی بی کی، جو ایک آڈیو مریم نواز کی جو کمپنی ہے آڈیو ویڈیو لیکس کمپنی، اس سے ایک آڈیو جاری کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ ارسلان خالد کو کچھ احکامات دے رہی ہیں، اور جو سوشل میڈیا کے ہیڈ تھے۔ درخواست دائر کی گئی اور درخواست دائر ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی۔ عدالت میں جو آج کی سماعت تھی اس کا تحریری حکم نامہ عدالت نے جاری کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پٹیشنر کو حق دعویٰ حاصل نہیں ہے۔ پٹیشنر یہ کہتا ہے کہ اس آڈیو کی تحقیقات کروائی جائیں کہ اگر یہ آڈیو سچی ہے تو یہ تو سب کو غدار بنانے کا ایک منصوبہ ہے اور اس کی تحقیقات ہونے چاہیے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب بار بار ان سے پوچھتے تھے بھئی آپ کون ہیں، آپ کا نام لیا ہے اس نے کہ آپ کو غدار بنانے؟ کہتے نہیں جی میرا تو نہیں لیا۔ تو عدالت نے کہا بھئی جب آپ ایگریوڈ ہی نہیں ہیں تو آپ کو کیسے لوکس اسٹینڈ آئے کیسے ہے آپ کے پاس، آپ کیسے درخواست دائر کر سکتے ہیں؟ ساتھ عدالت بار بار یہ بھی کہتی تھی کہ وکیل صاحب آپ نے یہ جو درخواست دائر کی ہے، درخواست دائر کرنے سے پہلے بندہ پڑھ بھی لیتا ہے کہ آپ نے لکھا کیا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی ایکشن لیا جائے۔ بڑے سخت الفاظ تھے عدالت کے۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا
کہ جو عدالت نے کہا کہ پٹیشنر نے حق دعویٰ اور درخواست قابل سماعت ہونے پر دلائل کے لیے مزید مہلت طلب کی ہے، لہٰذا پٹیشنر کے وکیل کو آخری موقع دیا جاتا ہے کہ وہ مزید دلائل کے لیے پیش ہو۔ اس میں جو درخواست گزار نے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ آڈیو لیک کی فورینزک تحقیقات کرے، بشرا بی بی اور ارسلان خالد کو بھی عدالت میں بلا کر آڈیو سے متعلق پوچھا جائے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ آڈیو درست ثابت ہونے کی صورت میں بشرا بی بی اور ارسلان خالد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مخالفین کے خلاف بیانیہ بنانے اور انہیں غدار ثابت کرنے کی مہم ہے، اس کے حوالے سے ان کو کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیں ریلیف دے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس بات کرنے کو ہے نہیں اور آپ عدالت کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور آج لگ بھی یہی رہا تھا کہ عدالت یہ درخواست خارج کر دے گی۔ اگر آج ہمارے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہوتے تو مجھے امید تھی کہ وہ درخواست خارج ہو جاتی۔ جسٹس عامر فاروق صاحب، جب ایک درخواست، یہ کوئی ریٹ پٹیشن ہے، ریٹ پٹیشن میں کوئی ایویڈنس تو ہوتی نہیں ہے کہ آپ آڈیو لے کے آئیں، فلاں کو بلا لیں، فلاں کو عدالت میں بلا لیں، یہ کوئی سول کورٹ ہے کہ اس طرح کی، یا کوئی ٹرائل ہے یا کوئی کرمنل کورٹ ہے کہ اس میں اس طرح کے مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ درخواست قابل اخراج تھی، امید بھی تھی کہ جب فیصلہ محفوظ ہوا ہے کہ اس کو خارج کیا جائے، لیکن اس کے بعد عدالت کا یہ لکھ دینا کہ مزید مہلت مانگی گئی ہے اور مزید دلائل، جس کے پاس آج بات کرنے کو نہیں تھی اس نے مزید دلائل کیا دینے تھے۔ لیکن ایک بات ہے کہ عدالت نے میں جو وکیل تھے وہ اور جو پٹیشنر خود تھے، پٹیشنر جو عدالت میں پیش ہوئے بعزت بڑے ہوئے، اور عدالت نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو کوئی جو پریما فیشا ان کے پاس کوئی حق دعویٰ نہیں ہے، لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے، اور یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ مزید اگر کوئی بات ہے تو وہ عدالت کو آگے بتا دیں گے، اور عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی، اور آج یہ جو امید لگا کے بیٹھے تھے کہ بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ آئے گا، کچھ نہ ہوا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔